امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم مثال پہ بھی کچھ جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے، ادھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں حسن سے سیکھی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ہے بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے سنو۔ امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی، مجھے پتا چلا تمہیں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ تمہیں طلاق دینے لگے؟ فرمایا ہاں طلاق دے دیں، چلی گئی لے کے۔ فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی، میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے ہیں میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے، اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بی بی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا جو میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں، تھوڑے پنڈ تو نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی ڈال جائے، درمیشی چنگی چدرادہ کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی کہتا چھٹی۔ تو خدا کے بندو ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہیدوں نے زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہوگی بات۔ امام حسن کی تربیت ہے، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دی، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اللہ بہتر۔ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندر اور ڈونگے کون دلا دیا جانے۔ اور بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔ اور کہیں بیک بھی تو ہونا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا، ہر جگہ چھا کے رہنا۔ میرے ایک سنگی ہے، آپ کو پتہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے بھی لوگ، وہ اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا وہ آیا، وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہوگی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بشارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں،
जो लंगर पकाते हैं वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, हमने तो मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शाम से आए बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं जाओ पैसे फिर बर्गर दे आइए। मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्र आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? इसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की, वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने। हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखी ना कोई माल नहीं होता। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार दी, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। ऐसे मेरे को 3 लाख रुपया होते मसीते कितने देने चाहिए? मैं अपना तो पूछना, तो पूछे ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को होते मसीते कितने देने चाहिए? जी जाहिर है उनको ध्यानदारी वाला मशवरा देना है ना, ये करना जो दसना देना। कितना? 1000। मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं राज देंगा। मैं कहा अल्लाह 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी है जिम्मे तुम हसे हो ना। आमीन नहीं जुआ की, या चुप कर गया या कुबड़ लग गया। और मैं क्या कमा लिया आमीन त्यार, तेन 50 लाख फिर भी क्या बचता सी। लेकिन असं दुआवां भी 9.5 करोड़ देने की तैयार, नाराज ना होना, दुआवां भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी 1 बकरी दे दे। वो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दे तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी गिराने के पास आया। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी है। वो एक नौजवान से किसी ने कहा था कि तुम्हारा कमाल क्या है, तुम जब भी दुआ मांगते हो तुम्हारी कबूल हो जाती है। तो उसने कहा था कि मैंने एक दफा हजरत बायजीद बुस्तामी की जियारत की, एक दफा मुझे वो सोहबत मुयस्सर आई है जिसकी बरकत से मैं अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होता हूँ तो मेरी कैफियत ऐसी होती है कि मेरे जुमले उसकी बारगाह में कबूलियत पा जाते हैं। मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब हज़ारवी की जियारत की, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की सआदत पाई है। भाइयों कोई तवील बात नहीं करनी। हजरत किबला हाफिज अब्दुल उस्ताद सईदी साहब, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान और दीगर भी यहाँ बड़े मजे हुए शयूख तशरीफ फरमा है। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा। मुझे मदरसे में पढ़ने का भी मौका मिला और 4 साल कॉलेज में भी मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो मेरे कॉलेज के असातिज़ा ने मुझे एक दफा बुलाया, कहा यहाँ भी कुछ तकरीर सुना जाओ। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था तो बीच में ही हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि आपने फर्क क्या पाया है कॉलेज और मदरसे में? मैंने उनसे कहा कि हम तो फर्क नहीं करते, ये तो बाज दुनियादार हैं जो फर्क करते हैं, हम तो समझते हैं ये भी हमारे बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं।
لیکن اگر آپ ماحول کے فرق کی بات کریں نا، ہم گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہماری لینگویج یہ ہوتی تھی، گفتگو یہ ہوتی تھی، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہ انگریزی والا آیا ہے، اسلامیات والا آیا ہے، یہ انداز تکلم تھا معاذ اللہ اساتذہ کے بارے میں۔ لیکن میں نے کہا کہ مدرسے کے طالب علم کی طبیعت میں آج بھی یہ حسن پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی استاد اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کرتا ہے تو دوڑ کے سامان تھاما جاتا ہے، گاڑی کو کھڑا کیا جاتا ہے، جوتوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مسند تک پہنچنے سے پہلے سبق لینے سے پہلے روحانیت روح میں اتر جاتی ہے، طبیعت کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے، کیفیات کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کچھ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاص فرق ہے کہ جو روحانی کیفیات مدارس کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ عرب شریف کے اندر بڑے مسائل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل ایکو والے بھائی اگر اس کی کو تھوڑی کم کر دینا ساؤنڈ والا تو اچھا رہے گا۔ بڑے مسائل تھے عرب شریف کے اندر۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، عورتوں پر ظلم تھا، غلاموں کے ساتھ لوگوں کا جو ناروا سلوک تھا اس سے بھی سب آشنا ہے، اور پس رہی تھی انسانیت۔ لیکن آپ دیکھیے غار ثور کے اندر، غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور صدیوں کے بعد آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، اس میں نہ تو بظاہر توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر غلاموں کے حقوق کی بات ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ جو پہلی بات کے مسائل ڈھیر سارے اور حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے ہاں اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر عنوان پر ضرورت ہے تعلیمات۔ عقیدے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ تو علم کی بات کرتی ہے، وہ تو بظاہر نہ توحید کی بات کر رہی ہے، نہ حقوق العباد کی بات کر رہی ہے، نہ معاشرتی زندگی میں حسن لانے کی بات کر رہی ہے، وہ علم کی بات کر رہی ہے، وہ تعلیم کی بات۔ بعض اوقات اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے کے اندر اگر لائٹ بند ہو تو بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، اور بھی موذی جانور آ گئے، تو اگر اندھیرے میں ان سب کو پکڑ کے مارنا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ نقصان دے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہاں روشنی کر دی جائے۔ اگر کمرے میں روشنی کر دی جائے نا تو بہت سارے تو موذی جانور ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، انہیں مارنا ہی نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا آج بھی جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ فاسد نظریات کا اندھیرا ہو، وہ بعض جاہل پیروں کی جہالت کا اندھیرا ہو، وہ بعض جگہ بعض دنیا داروں کے مذہب پر لبرلز کے حملوں کا اندھیرا ہو، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا۔ آپ یہ جیسے جیسے اجالا کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے یہ اندھیرے چھٹتے جا رہے ہیں، یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں۔ علم آدمی کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ اور میں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، میرا خطاب ویسے بھی طلباء سے ہے، خود ایک طالب علم ہوں، اساتذہ تو پہلے سے چیزوں کو جانتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ماحول کے اندر لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جب مخالفت بن جاتی ہے، مخاصمت بن جاتی ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو ذہنی تکلیف دیتے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے پہلے لوگ دو بدو لڑائی کرتے تھے، پر جب صلح کرتے تھے تو پھر بھی دل سے کرتے تھے۔ اب لڑائی نہیں کرتے، اب سازش کرتے۔ ہم لوگوں کو جسمانی تکلیف نہیں دیتے، ذہنی کوفت پہنچاتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ روز ٹی کے لوگوں کو مرنا پڑتا ہے۔ یہ تکلیف اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے ماحول کے اندر۔ آپ یقین کریں ان ساری بے چینیوں کا بھی ایک ہی حل ہے کہ جب عقائد مضبوط ہو جائیں، کتاب و سنت پر انسان کی گہری نظر ہو اور اللہ اسے انشراح صدر عطا کرے، تو پھر نہ انسان پیسوں کی دوڑ میں پڑتا ہے، نہ بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی اسے دقت درپیش، اسے انشراح صدر جو حاصل ہو گیا۔ پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں اور ان کا سادہ لباس دیکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ان کی ماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی تھی، اور یہ مکے کے سب سے خوبصورت لباس پہننے والے نوجوان تھے، لیکن آج اس حالت میں بھی یہ اتنے خوش کیوں ہیں؟
اس سادگی میں بھی یہ اتنے زیادہ توانا کیوں ہے؟ یہ اس ذہنی تناؤ، کھچاؤ، ڈپریشن اور ٹینشن سے بچے ہوئے لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت نے انہیں مقصد زندگی دے دیا ہے۔ اب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ دنیا کی متاع جتنی بھی ہو یہ تھوڑی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اب یہ شعوری طور پر بلند ہو گئے، فکری توانائی میسر آ گئی۔ یہ ہمارے شیوخ جو مدارس میں بیٹھے رہے، عمریں گزار دی، عمریں، کوئی لمبے چوڑے تعارف نہیں، ہمارے خطباء کے، واعظین کے، نعت خوانوں کے جو پروٹوکول ہیں وہ ان لوگوں کے نہیں۔ لیکن اگر میں ان کی چھوٹی سی ترجمانی کر کے آپ سے یہ بات کہہ دوں نا کہ ان کو زیادہ کبھی پریشانی بھی نہیں ہوئی، ان کو زیادہ کبھی تکلیف ہوئے۔ ایک استاد تھے، ان کو 52 سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے۔ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا استاد صاحب زندگی کیسے پائی؟ تو فرمانے لگے کہ اپنے علاقے کے بھی سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن چونکہ یہ مطمئن ہوں کہ جن کو پڑھایا ہے ان کو صحیح کر کے پڑھایا، جو کام کیا وہ صحیح کر کے کیا ہے، لہذا اپنی طبیعت میں کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں پاتا۔ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ کتاب و سنت کے علم کے ساتھ آتا ہے، ورنہ شہرت کی بھوک وہ تو لوگوں کو وہاں تک لے آتی ہے کہ لوگ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ایسی حرکات بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے، ایسے جملے بھی بولتے ہیں جو لگتا ہے کہ یار یہ تیری شخصیت کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کی، تو بڑا آدمی۔ تو یاد رکھیے گا، دینی علم انسان کو انشراح صدر عطا کرتا ہے، اس کے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور جس دارالعلوم میں آدم حاضر ہے اور حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کے افکار اور ان کے نظریات کی روشنی میں اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے،